ہمارے خیال میں کمپیوٹر الگوریدم کوئی نئی چیز ہے جو محض 10, 20 یا حد 50 سال پہلے دنیا کو یورپی سائنسدانوں نے متعارف کرائی ہے، لیکن یہ اصطلاح تقریباً 900 سال پرانی ہے۔ یہ الگوریدمز کیا ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور کیسے ایک مسلمان سائنسدان کا کام جدید کمپیوٹر سائنس کی بنیاد بنا، آج ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ اگر آپ کبھی غور کریں کہ ہم یوٹیوب پر جیسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یوٹیوب ہمیں ویسی ہی ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہے۔ یہ کام یوٹیوب کا الگوریدم کرتا ہے۔ لفظ الگوریدم ایک مسلم ریاضی دان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی 780 عیسوی کو ازبکستان کے شہر خوارزم میں پیدا ہوا۔ خوارزم شہر سے تعلق ہونے کے باعث عرب کے لوگ اسے الخوارزمی کے نام سے جانتے تھے۔ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی عباسی خلیفہ کی جانب سے بغداد کی بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم کا ناظم مقرر تھا۔ بیت الحکمت بغداد کی عظیم الشان لائبریری تھی جہاں بہت سے مسلمان سائنسدانوں نے اہم کارنامے سر انجام دیے جو بعد ازاں جدید سائنس کی بنیاد بنے۔ ویسے تو الخوارزمی نے فلکیات، جغرافیہ اور نقاشی میں بھی اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کی اصل دلچسپی ریاضی کے لیے تھی۔ اس نے ہندوستان کے ہندی فن حساب کتاب سے متعلق ایک با اثر کتاب لکھی جو آج کنسرننگ دی ہندو آرٹ آف ریکننگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے 300 سال بعد جب یہ کتاب دوبارہ دریافت ہوئی تو اس کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا گیا۔ الخوارزمی کا نام جب اس کتاب کے عنوان کے لیے لاطینی زبان میں لکھا گیا تو یہ نام الخوارزمی سے بدل کر الگوریدمی ہو گیا اور بعد ازاں یہ لفظ الگوریدم بن گیا۔ اس کتاب نے مغربی دنیا کو ہندی عربی کے ہندسوں سے متعارف کرایا، جس نے بالآخر رومن گنتی کے ہندسوں کی جگہ لے لی۔ الخوارزمی کا اپنی اس کتاب میں متعارف کردہ ہندی عربی کا یہ نمبر سسٹم آج ساری دنیا میں زیر استعمال ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کو اشاریہ کا نمبر سسٹم یعنی ڈیسیمل نمبر سسٹم بھی الخوارزمی نے ہی متعارف کرایا تھا۔ الخوارزمی نے ریاضی کی ٹریگنومیٹری پر بھی کام کیا۔ الخوارزمی کی کتاب زج السندھ ہند میں ٹریگنومیٹرک فنکشنز، سائن، کوز اور ٹینجنٹ کے لیے ٹیبلز بھی موجود ہیں۔ الجبرا کی بنیاد بھی اسی نے رکھی تھی، اسی لیے یورپ میں اسے فادر آف الجبرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے الجبرا پر ایک تفصیلی کتاب لکھی جس کا نام الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابل ہے۔ یہ علم ریاضی پر دنیا میں پہلی تصنیف تھی۔ الخوارزمی نے اس کتاب میں لینئر اور کوارٹرک ایکویشنز کو حل کرنے کا طریقہ بتایا ہے جسے اس نے الجبرا کا نام دیا ہے، جو آج ہم اسکول کالج کی میتھس میں کرتے ہیں کوئی نامعلوم عدد x معلوم کرنے کے لیے۔ لفظ الجبرا عربی لفظ الجبر سے بنا ہے۔ آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی اس کتاب میں الجبرا کے جو بنیادی اصول اور قواعد بیان کیے گئے وہ آج بھی بالکل اسی طرح زیر استعمال ہیں جیسے الخوارزمی نے پیش کیے تھے۔ الخوارزمی کی اس کتاب کے باعث آج ہماری زندگی میں بنیادی حساب کتاب کرنا بہت آسان ہے، جیسے کسی شے کی پیمائش نکالنا، کوئی سروے کرنا، تجارت کا حساب کتاب کرنا اور قانونی وراثت کا حصہ نکالنا یا جائیداد کی تقسیم وغیرہ وغیرہ۔ یہ کتاب عباسی دور خلافت میں ریاضی کی اہم ترین نصابی کتاب رہی، جس کا بعد ازاں لاطینی اور کئی دوسری یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور یوں آئندہ کئی صدیوں تک یہ کتاب یورپی ممالک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بطور نصاب پڑھائی جاتی رہی۔ اس کی کتابوں نے مغربی قوموں کے علم ریاضی میں انقلاب برپا کر دیا، جن میں بتایا گیا کہ کس طرح ریاضی کی کمپلیکس پرابلمز کو آسان حصوں میں توڑ کر سٹیپ بائی سٹیپ حل کیا جا سکتا ہے۔ قرون وسطیٰ کی لاطینی زبان میں الگوریدم کا مطلب اشاریہ کا نمبر سسٹم یعنی ڈیسیمل نمبر سسٹم سمجھا جاتا تھا، لیکن 13ویں صدی کے آخر تک یہ ایک انگریزی لفظ بن چکا تھا۔ لیکن 19ویں صدی تک ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ الگوریدم کا مطلب کسی کمپلیکس پرابلم کو آسان حصوں میں توڑ کر سٹیپ بائی سٹیپ حل کرنا ہو۔ یہ تو 20ویں صدی کے آغاز میں برطانوی ریاضی دان اور کمپیوٹر سائنٹسٹ ایلن ٹیورنگ نے ایسا کام کیا کہ کوئی مشین الگوریدمک انسٹرکشنز کی پیروی کرتے ہوئے ریاضی کی کمپلیکس پرابلمز کو سٹیپ بائی سٹیپ حل کرے۔ یہ کمپیوٹر دور کا آغاز تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے بوم نامی ایک مشین بنائی جو الگوریدم کی مدد سے جرمن فوج کی انگما مشین کے کوڈ کو کریک کرتی تھی۔
इससे होता ये था कि जर्मन फौज के आपस में किए गए खुफिया पैगामात बरतानवी फौज को मिल जाते और जर्मन फौज जब भी बरतानिया के किसी हिस्से पर हमला करने का फैसला करती तो बरतानवी फौज उसका पहले से ही सद्दे बाब कर लेती ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। यूं एलन ट्यूरिंग ने पहली दफा एनिग्मा मशीन के कोड को रियाजी की किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरह स्टेप बाय स्टेप हल करने के अमल को एल्गोरिदम का नाम दिया। आज कंप्यूटर एल्गोरिदम्स हमारी जिंदगी में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे YouTube या TikTok के एल्गोरिदम्स हमें वैसी ही वीडियोस दिखाते हैं जैसी हम ज्यादातर पसंद करते हैं या देखते हैं।